ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حالانکہ انڈیا اور چائنا دونوں ملکوں میں 2 بچے ہی اچھے والی پالیسی چل رہی ہے، تو وہاں تو لڑکیاں زیادہ ہونی چاہیے تھی، میرا نظریہ اگر درست ہوتا۔ اس کا جواب، سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو آگے جواب کیا آئے گا سمجھ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں ایک ظلم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس لیے وہاں لڑکے زیادہ ہیں اور لڑکیاں کم ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ سے چیک کیا جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ اگر لڑکی ہے تو ماں باپ اس کو پیدا ہونے نہیں دیتے، کیونکہ جب 2 بچے ہی اچھے تو پھر اس میں دونوں لڑکے ہوں یا ایک لڑکا ایک لڑکی ہو، دونوں لڑکیاں نہیں برداشت ہوتی لوگوں سے کہ یار لڑکا تو ہو نا، کیونکہ بیٹا جو خدمت کرتا ہے، جو سہارا بنتا ہے، وہ بیٹیاں نہیں بنتی اس طریقے سے، بیٹیاں الگ طریقے سے سہارا بنتی ہیں۔ بیٹے کی ضرورت ماں باپ کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات؟ دیکھو، اگر آپ کو آپشن دیا جائے کہ آپ کے ایک ہی بچہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا، تو اب بتاؤ لڑکا چاہیے لڑکی، سب کیا کہیں گے؟ ایک ہی اگر ہے تو پھر لڑکا چاہیے، 2 ہیں تو پھر کہیں گے بھائی بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی، لیکن ایک ہی اگر ہو تو پھر سب بیٹے کو ترجیح دیں گے، کیونکہ بیٹے سے جو کام ہوتے ہیں وہ بیٹیوں سے نہیں ہوتے۔ ایک حقیقت ہے، اس کا مقصد بیٹی کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے۔ تبھی شریعت نے بیٹے پہ 2 بکرے اور بیٹی پہ 1 بکرا، لیکن بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، لہذا اس پہ بھی خوشی ہے۔ اب انڈیا میں ہوا کیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے، زیادہ بچے نقصان دہ ہیں، کھا جائیں گے، ہماری جائیداد ختم کر دیں گے، ہائے ہوئے انسان جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح سوچنا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ لڑکی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کو مار دو۔ اب یہ رواج اتنا چل پڑا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کم ہو رہی ہے، تو یہ قتل ہے، قتل، کیونکہ یہ حمل ابتدائی دنوں میں ضائع نہیں کیا جاتا، کیونکہ ابتدائی دنوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ تو پتہ جب چلتا ہے جب بچے کے اعضاء مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے، اور اتنی اذیت ناک طریقے سے بیٹی کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس، کہہ رہے میرے پیٹ میں حمل تھا، میں نے اس بچی کو ضائع کرایا، اس بچی کی جو میرے پیٹ میں جب جان نکل رہی تھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا، کہہ رہی ہے مجھے اس وقت احساس ہو گیا میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اس طرح سے بچے کی جان نکلتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو اگر تم بھی ایسے درندے بن جاؤ جو کہ انشاءاللہ نہیں بن سکتے، پھر تمہارے ہاں لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی، لڑکیوں کی پیدائش کم ہو جائے گی۔ وہ جو ظلم ہو رہا ہے چائنا میں اور انڈیا میں، اس ظلم کے خلاف تو کوئی کیس کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ ہے ان غیر مسلموں کا اصل چہرہ۔ ویسے بڑے سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تھینک یو اور اچھے اخلاق سے بات کرنا۔ تو نے اپنی بیٹی کو ماں کے پیٹ میں مار دیا تو کس منہ سے کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے بھائی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتے ہیں اس بچی سے میں پوچھوں گا جس کے باپ نے اسے قتل کیا تھا، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، بتا تجھے کس جرم میں دنیا سے آنے سے روکا گیا ہے۔ جب لڑکے کو پیدا ہونے کا حق ہے تو لڑکی کو بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر آپ اس کی گروتھ ریشو کو اپنے ہاتھ میں لیں گے کہ 2 بچے ہی اچھے، تو پھر یہ جو نیچرل گروتھ ریشو ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں زیادہ دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں ہی زیادہ دے دیتا ہے، اس نیچرل گروتھ ریشو میں خلل واقع ہوگا، اور یہ جو گروتھ ریشو کی قدرتی ترتیب ہے یہ بگڑ جائے گی، اور یہ مصنوعی ترتیب بن جائے گی جس میں انسان کا دخل ہوگا، اور اس مصنوعی ترتیب کا نقصان کیا ہوگا کہ بیٹوں کی شرح پیدائش کم اور لڑکیوں کی شرح پیدائش بڑھ جائے گی۔